وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھی کسی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے محبت بھری باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ اسد، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں بالکل بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتی۔ میں کب تمہارے بنا رہ سکتا ہوں؟ آریان شاہ آفس کے میٹنگز کے بعد بزنس پارٹنر کو کافی کے لیے کریمی ریسٹورینٹ لے آیا۔ وہ اگلے کسی بڑے پروجیکٹ کو ڈسکس کر رہے تھے جو کسی باہر کی کمپنی کے ساتھ ڈیل کرنے والے تھے۔ دونوں پارٹیوں کو بہت پرافٹ ہونے والا تھا۔ ان کی خوش گپوں کے دوران ان کا آرڈر آ چکا تھا۔ دونوں کافی کی طرف متوجہ ہوئے اور کافی پینے لگے۔ کافی پینے کے بعد جب دونوں فری ہوئے تو آریان کچھ ضروری میسج دیکھتا وہیں بیٹھ گیا، لیکن دوسرا لڑکا جا چکا تھا۔ آریان بھی جانے کے لیے اٹھا اور ایک ٹیبل کے قریب سے گزرتا ہوا آگے کی طرف گیا، مگر کچھ ہی پل میں وہ مڑ کے واپس آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ اپنا چہرہ ڈھانپ گئی، مگر وہ اتنا چھوٹا بچہ نہیں تھا جو اسے پہچان نہ پاتا۔ وہ اسے دیکھ کر مزید گھورنے لگا۔ خود کو مت چھپاؤ ہانیہ، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں۔ وہ ایک باوقار لڑکا تھا، دیکھنے میں کافی ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ ہانیہ، یہ کون ہے؟ اس نے دیکھتے ہوئے بولا۔ اے سالے، تو کون ہے؟ وہ ایک ایک لفظ چباتا ہوا بولا۔ اسد نے بدلے میں ماتھے پر تیوری چڑھائی۔ میں اسے محبت کرتا ہوں اور شادی کرنے والا ہوں۔ ہانیہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر اسد نے ہیرو بننا چاہا، اسے اپنی لو سٹوری سنا رہا تھا۔ اور تو محبوبہ ہے تمہاری؟ ہاں، اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ آج کے بعد مجھے اس کے پاس تمہارا سایہ بھی نظر نہ آئے۔ تو کیا؟ اگلے پل آریان نے اس کے جبڑے پر ایک مکہ جڑ دیا۔ اس سے پہلے کچھ اور کرتا وہ بھاگ گیا۔ بڑا آیا رانجھا، اور تم اس کی آواز پر وہ اندر تک کانپ گئی۔ تم یونیورسٹی کے نام پر یہ گل کھلاتی پھر رہی ہو؟ کوئی شرم و حیا ہے تم نے؟ وہ اس کا بازو دبوچتے ہوئے اسے گاڑی تک لے آیا اور دروازہ کھول کے اسے اندر پھینکا اور دوسری طرف سے آ کر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ آریان، پلیز گھر کچھ مت بتائیے گا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ آخر بات شادی تک پہنچ گئی ہے۔ ویسے ماننا پڑے گا، تمہارے عاشق کو میرے ایک مکے کے آگے ٹیک نہیں پایا۔ پتہ نہیں تمہاری محبت میں اتنی بڑی باتیں کیسے کر رہا تھا۔ مذاق مت اڑائیں، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بڑی فکر ہے تجھے؟ یہ سوچو گھر جا کے تمہارا کیا حال ہونے والا ہے۔ میں کسی سے ڈرتی تھوڑا ہی ہوں۔ میں تمہاری ہمت کو داد دیتا ہوں لڑکی۔ بول تو تم عاشق ہی زبان رہی ہو۔ حد میں رہو۔ وہ غصے میں تپی۔ تب کیوں رہی ہو؟ ماں باپ کی عزت کا خیال کیے بنا ہی یہاں زندگی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ سوچو، جب بڑے ابو کو بتاؤں گا وہ تمہارا کیا حال کریں گے۔ وہ میرے ابو ہیں، تم پہ یقین ہی نہیں کریں گے۔ اچھا جی، تو تمہارے ابو مجھ پہ یقین نہیں کریں گے تو نہ کریں، میرا تو فرض بنتا ہے انہیں بتانا۔ دیکھ، کوئی ڈیل کر لیتے ہیں نا، اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں نا۔ اس نے آریان کے ارادے جان کر اگلا داؤ لے لیا۔ بیٹھ کر مسئلے کا کیا حل کرنا ہے؟ اب جو بھی ہوگا گھر جا کے ہی ہوگا۔ دل تو کر رہا ہے اس کا سر پھاڑ دوں۔ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ پہلے خود کو بچا لو کہ میرا سر پھاڑ دینا۔ ہانی اب سوچنے لگی کہ اس انسان سے کیسے پیچھا چھڑایا جائے۔ وہ کافی سوچ بچار کے بعد دھیما سا مسکرائے۔ آریان کے بچے، تم میری سچائی بتاؤ گے نا؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کروں گی۔ تم نے اسد کو مکہ بھی مارا ہے، اس کا بھی تو بدلہ لینا ہے۔ اب دیکھو میں کرتی کیا ہوں، تم یاد رکھنا۔ وہ دل ہی دل میں بولی۔ کچھ منٹوں کی مساوات طے کرنے کے بعد وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ آریان نے پھر اسے ہانیہ کا بازو دبوچ لیا اور اسے زبردستی اس کے ابو کے کمرے میں لے گیا۔ بڑے ابو، مجھے کچھ بتانا ہے آپ کو۔ آریان، خیریت ہے؟ اور یہ تم نے ہانیہ کو کس طرح پکڑ رکھا ہے؟ ساری تمیز بھول گئی ہو؟ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کو اس طرح آریان کو پکڑے ہوئے دیکھ کر اٹھے۔ آپ کی لاڈلی بیٹی کے بارے میں بتانے آیا ہوں۔ یہ یونیورسٹی کے نام پر کیا گل کھلاتی پھر رہی ہے، آپ کو کچھ معلوم ہے؟ آج ہی ریسٹورینٹ پہ ایک لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے، اور اگلی بات سن، یہ اسے شادی بھی کرنے والی ہے۔ نہیں ابو جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آریان اس کی طرف مڑا۔ ہاں ابو جان، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بڑے ابو، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس سے پوچھیں اسد کون ہے جسے یہ پیار محبت کے وعدے کر رہی تھی۔ ابو، میں کسی اسد کو نہیں جانتی، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ابو جان، بڑے ابو جان، میں جھوٹ نہیں بول رہا، بلکہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں۔ یہ ریسٹورینٹ میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی محبت کے قصے سنا رہی تھی۔ اسے بتا رہی تھی میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، اور جلد ہی دونوں کورٹ میرج کرنے والے ہیں۔ بیٹا کیا آریان سچ بول رہا ہے؟ محبت کے قصے سنا رہی تھی، اسے بتا رہی تھی میں اس کی بنا نہیں رہ سکتی، اور جلد ہی دونوں کورٹ میرج کرنے والے ہیں۔ بیٹا کیا آریان سچ بول رہا ہے؟ ابو جان بھڑک اٹھے۔ ہانیہ نظر جھکائے کھڑی رہی اور پھر بولی، ابو جان یہ سچ نہیں ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ سچ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ آریان چونکا، ہانیہ کی طرف دیکھا کہ اب یہ کیا سچ
کر کے بتائے گی۔ سچ تو یہی تھا جو اس نے بتا دیا۔ ابو جان یہ خود مجھے یونیورسٹی لینے گیا ہے اور اس کے بہانے مجھے ریسٹورنٹ پر لے گیا، وہاں کھانا بھی کھلایا۔ پھر آیا اور کہتا ہے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اور نہ جانے کتنے دنوں سے یہ مجھے فورس کر رہا ہے، میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ آریہ نے ہکا بکا آنکھیں گھما کر اس کی طرف دیکھا کہ یہ کیا بکواس ہے۔ ابو جان میں سچ بول رہی ہوں، مجھے پتہ نہیں یہ کب سے ڈرا دھمکا رہا ہے، اور کہتا ہے اگر گھر بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہانیہ نے زبردستی اسے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ آریہ تو حیران پریشان کھڑا رہا کہ یہ کیا بول رہی ہے، وہ اس کا بھلا کر رہا تھا اور یہ بھلا تو اس نے اپنے گلے ہی ڈال لیا تھا۔ بے شرم، تمہیں شرم نہ آئی؟ گھر کی بیٹی پہ نظر رکھتے ہوئے ابو جان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا۔ ہانیہ کے دل کو ٹھنڈک پڑی کیونکہ ایسے ہی مکہ تو اس نے اسد کے منہ پر جڑا تھا۔ بلا بے شرم، ابھی کے ابھی اپنے باپ کو، وہ غصے سے چیختے ہوئے آریان کو بول رہی تھی، لیکن بڑے ابو یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے تو کبھی اس کے بارے میں کچھ سوچا ہی نہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اپنے ابو کو بلاؤ، گھر کی بڑی عورتوں کو بھی بلایا جائے۔ بڑے ابو میری بات کا یقین کریں، وہ بار بار اپنی صفائیاں پیش کر رہا تھا۔ اسے تو بہتر تھا کہ وہ گھر کچھ بتاتا ہی نہ، بلکہ خود ہی اسد کو کہیں ٹھکانے لگوا دیتا۔ وہ تو اپنے گھر کی عزت بچا رہا تھا۔ بڑی دیر بعد تمام بڑوں کو بلایا گیا۔ بھائی جان کیا ہوا ہے؟ آپ نے ایسے جلدی میں مجھے کیوں بلایا؟ تمہارے بیٹے کے کرتوت ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ مجھے تمہیں بلانا پڑا۔ آریان تم نے کیا ہے؟ ابو جان میں نے کچھ نہیں کیا، میں بتاتا ہوں اس نے کیا کیا ہے۔ ایک تو میری بیٹی کو ڈرا دھمکا رہا ہے، اوپر سے پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے، اور اب اس پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ کسی اور لڑکے کے ساتھ پکڑی گئی ہے۔ آریان کیا یہ سچ ہے؟ آریان کا باپ اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ سچ نہیں ہے ابو جان، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ میری تربیت ایسی نہیں، میری بچی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی، ہانیہ کی ماں بولی۔ آریان جھوٹا ہے۔ اس نے سر جھکا لیا، اور وہ کسی کو اپنی صفائیاں نہیں دے سکتا تھا۔ آپ لوگوں کو یقین کرنا ہے تو کریں، نہیں کرنا تو نہ کریں۔ میں مزید صفائیاں پیش نہیں کروں گا، آریان یہ کہتا ہوا مڑا۔ رک جاؤ آریان، ابھی ہمارا فیصلہ بھی سن کے جاؤ۔ اگر تم سچ میں ہانیہ سے محبت کرتے ہو تو ابھی کے ابھی تمہارا اور ہانیہ کا نکاح کروایا جائے گا۔ ہانیہ چونک پڑی کہ اب یہ کیا ہو گیا ہے۔ آریان مسکرایا کہ بہت اچھا ہوا، مجھ پر الزام لگایا تھا نا، اب کریں مجھ سے شادی۔ لیکن ہانیہ کے لیے کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ ابو جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں بس میں صحیح کہہ رہا ہوں، اس معاملے کو یہی ختم کیا جائے، ہانیہ اور آریان کا نکاح کروا دیا جائے۔ ابھی تم کہہ رہی ہو آریان تمہیں کب سے پسند کرتا ہے؟ ہانیہ چاہتی تو بہت کچھ بتا دیتی، مگر وہ کچھ بتا نہیں پائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ اور آریان کا نکاح کروا دیا گیا۔ نکاح ہونے کے بعد آریان گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ اپنے روم میں بیٹھی کتنی دیر آنسو بہاتی رہی۔ وہ بالکل بھی آریان کو پسند نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی آریان اسے پسند کرتا تھا۔ پھر یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ چاہتی تھی کہ اپنے ابو جان کو ساری سچائی بتا دے، پر اس کے ابو جان نے یہ سن کر اسے زندہ ہی گاڑ دینا تھا۔ پہلے تو اس نے غلطی کی تھی، اور پھر اوپر سے آریان پر الزام لگایا تھا، اور اب تو آریان کی بیوی بن چکی تھی۔ اگر وہ ایسا ویسا کچھ جا کر بھی بولتی تو اپنی موت کو وہ خود بلا رہی تھی۔ وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور غصہ بھی بہت تھا۔ نکاح اس نے کر لیا تھا، مگر غصہ اس بات کا تھا کہ اس پر الزام لگایا گیا ہے کہ وہ اسے ڈرا دھمکا رہا تھا، جبکہ آج تک اس نے ایسا ویسا کچھ نہیں کہا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس لڑکی کو سبق سکھائے گا۔ خود کو سمجھتی کیا تھی؟ ایک تو خود غلطی کی، اوپر سے اس پر سارے الزام لگا دیا۔ وہ تقریباً رات کو کافی دیر سے گھر آیا تو وہ کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اور بھی دلچسپی پیدا ہوئی۔ وہ بھی کچن میں کھڑی ہوئی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سنو، میرے لیے کافی بناؤ جلدی، میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں۔ وہ غصے میں دھاڑی، بیوی تو ہونا، شاباش، جلدی سے میرے لیے کافی بناؤ۔ ہانیہ نے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھا۔ تم جانتی ہو کہ میں اسد کو پسند کرتی ہوں، میں تمہارے منہ سے زبان کھینچ لوں گا اگر تم نے دوبارہ اسد کا نام لیا۔ اگر اتنا ہی ہوتا تو ڈٹ کر مقابلہ کرتا، ایک مکہ کھاتے ہی بھاگنا چاہتا۔ چلو شاباش، میرے لیے کافی بناؤ، میں بیٹھا ویٹ کر رہا ہوں۔ اور ڈھیل بن کر سلیپ پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ میں تمہیں کوئی کافی نہیں بنا کر دوں گی، ایک تو تمہاری وجہ سے ایک عذاب گلے پڑ گیا ہے، اور اوپر سے تم ہی مجھ پر رعب جما کر اپنا حق سمجھ رہے ہو، یہ بھول ہے تمہاری۔ میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ یہ بات پھر بڑے ابو جان کے سامنے بول دینی تھی نا، میرے سامنے تو بڑی تمہاری زبان چلتی ہے۔ ادھر کیا کہا؟ میں تمہیں ڈراتا ہوں، دھمکاتا ہوں؟ وہ یہ کہتا ہی غصے سے سلیپ سے نیچے اترا۔ ابھی تم نے ڈرانا دھمکانا دیکھا ہی کہاں ہے، اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا۔ ہانیہ اسے دیکھ کر پیچھے ہونے لگی۔ وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکی تھی، اس کے گرد باہوں کا حصار بنا کر اس کے چہرے پر اپنی گرم سانسیں چھوڑ رہا تھا۔
اب میں تمہیں ڈراؤں گا اور اب جا کے سب کو بتانا میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ جو تم نے کہا وہ میں تمہاری بھول سمجھ کر اسے معاف کر چکا ہوں، مگر آئندہ اسد کا نام لیا تو تمہارا کیا حال کروں گا؟ میں اس کا نام لوں گی، میں لوں گی اس کا نام، تم سے طلاق بھی لوں گی اور شادی بھی اسی سے کروں گی۔ آریہ نے ایک زوردار مکہ دیوار پر مارا جس کی وجہ سے ہانیہ ڈر گئی۔ جان سے مار دوں گا تمہیں، وہ مزید غصے میں بولتا ہوا اس پر جھکا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں، پیچھے ہٹو گھٹیا انسان۔ وہ اسے دھکا دیتی ہوئی پیچھے ہوئی، لیکن وہ اسے بالوں سے پکڑ کر قید کر گیا تھا۔ جانے من، آئندہ کی بات کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ چلو شاباش، کافی بناؤ، ورنہ پھر جانتی ہو میں تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہوں۔ اب تو میرے پاس پورا حق بھی ہے۔ اب تم اسے ڈرانا نہیں سمجھ سکتی، بلکہ ایک شوہر کا حق سمجھ کر اسے دے سکتی ہو، اور میں اپنا حق بہتر طریقے سے وصول کرنا جانتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ہانیہ ڈر گئی اور فوراً اسے چائے کے نیچے سے گیس آف کر کے اس کے لیے کافی بنانے لگی۔ وہ مسکرایا، اسے کر کے بہت مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کافی کا مگ پکڑاتے ہوئے وہاں سے جانے لگی۔ بیٹھ جاؤ ادھر، وہ اسے کہنے لگا۔ تمہیں تمہاری کافی مل گئی ہے، اب تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ ہانیہ خاموشی سے اس کے سامنے منہ بنائے بیٹھ گئی۔ سوری، اتنا برا نہیں ہوں میں جتنا تم سمجھتی ہو، لیکن آج کے بعد اسد کا نام نہ سنو۔ ہانیہ خاموشی ہی رہی، اس سے کچھ کہہ نہ پائی۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، وہ اس انسان میں تم نے دیکھا کیا تھا؟ اب کی بار وہ ہانیہ کو غصہ آ گیا۔ وہ غصے میں اڑتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ لڑکی تو بڑی اچھی ہے، بس ہائے تیرا نخرہ، کیا ہی کہنے اس کے۔ آریان آفس کے لیے نکلا تو راستے میں کچھ گنڈوں نے اس کی گاڑی کو گھیر لیا۔ آریان کسی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ وہ پسٹل کو نکالتے ہوئے گاڑی سے باہر نکل آیا۔ دیکھ آریان، اچھا چپ چاپ اپنے کام سے پیچھے ہٹ جا، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جا کے اپنے اس گھٹیا باس کو بتا دے میں کسی سے نہیں ڈرتا، جو کرنا ہے وہ کر لے۔ آریان شاہ کسی کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا۔ ارے نوجوان، کیوں اس سے پنگا لے رہے ہو؟ کیوں اپنی ماں کے لال کو اس سے چھین رہا ہے؟ جو وہ کہتے ہیں کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں، کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اسے جا کے بتا دو۔ آریان شاہ اپنے فیصلوں سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، جو کرنا ہے کر لے، بس ایک سائن کی ہی تو بات ہے شاہ جی۔ وہ کر دو مسئلہ حل۔ کبھی نہیں کروں گا، مر کر بھی نہیں کروں گا۔ تم اسے نہیں مانو گے؟ نہیں، میں نہیں مانوں گا۔ گھٹیا شخص کو جا کر بتا دو۔ ایک نے پیچھے سے آ کر بازو سے آریان کی گردن کو دبوچا۔ آرام سے مان جا، پیار سے سمجھا رہے ہیں، اور پیچھے سے بولا۔ آریان نے اس کی کمر میں کونی ماری اور خود کو آزاد کروایا۔ میں تم لوگوں سے تو کیا کسی سے بھی نہیں ڈرتا، اور بہتر یہی ہے کہ مجھے ڈرانے دھمکانے کے بجائے اس گھٹیا انسان کو سمجھا دو۔ آریان شاہ نے وار کیا تو کوئی بھی نہیں بچے گا۔ آریان جب رات کو واپس آیا تو بڑے ابو جان نے اسے اپنے روم میں بلایا۔ وہ کپڑے چینج کیے بنا ہی سیدھا ان کے روم میں چلا گیا۔ آریان، یہ کیا سن رہا ہوں؟ تم کیوں ضد کر رہے ہو؟ پیپرز پر سائن کر دو، بات ختم۔ بڑے ابو جان سوری، یہ میں نہیں کر سکتا۔ آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کسی کا حق ہے، اور وہ گھٹیا انسان رشتوں کا بھی لحاظ بھول گیا ہے۔ دیکھو آریان، اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو ہمارے پورے خاندان کے تم ایک لوتے ہو۔ اللہ نہ کرے تمہیں وہ کچھ کر دیں، مجھے تو ڈر ہی رہتا ہے۔ اب ٹینشن نہیں لیں، کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کل کی فلائٹ سے مجھے امریکہ جانا ہے، بس کچھ مہینے تو میرے وہیں گزریں گے۔ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ تم یہ خواہ کی دشمنی ختم کر دو، رشتے بھی بچاؤ اور اپنی زندگی بھی۔ اب میری بری ہڈیوں میں اتنی ساخت نہیں ہے، اور نہ ہی تمہارا باپ اب کسی سے دشمنی مول لے سکتا۔ پہلے ہماری اتنی جانیں جو دشمنی کی بھیڑ چڑھ گئی ہیں۔ بڑے ابو جان فکر نہیں کریں، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہاں، میں کل کی فلائٹ سے امریکہ جا رہا ہوں۔ دعا کیجیے گا جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ مکمل ہو جائے۔ انشاءاللہ آریان، کام کمپلیٹ ہو جائے گا، مجھے تم پر فخر ہے۔ آریان صبح کی فلائٹ سے امریکہ نکل گیا۔ ہانیہ بھی سکون سے رہنے لگی۔ اس نے پھر اسد سے رابطہ شروع کر دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ آریان جیسے ہی واپس آئے گا وہ اپنے بابا کو ساری بات بتا کر اسے طلاق لے کر اسد سے شادی کرے گی۔ آخر ان کی اکلوتی بیٹی کا اتنا تو حق بنتا ہے۔ اس کے ابو جان مان جائیں گے۔ آج کل ان کی اور بھی نزدیکیاں بڑھنے لگی تھی۔ کبھی اسد کے ساتھ ریسٹورنٹ جاتی تو کبھی اس کے ساتھ اس کے فارم ہاؤس چلی جایا کرتی، لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ آریان ظاہری طور پر تو جا چکا ہے، مگر اس کی پل پل کی خبر اپنے پاس رکھتا ہے۔ بولو شیخ، کیا خبر ہے؟ وہ موبائل کان سے لگاتے ہوئے بولا۔ سر، ہانیہ بی بی اسد کے فارم ہاؤس پر موجود ہے۔ کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ جی سر، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ کچھ دن پہلے بھی وہ اس کے فارم ہاؤس پر ہی تھی، بلکہ آج کل اس نے یونیورسٹی جانا بالکل بند کر دیا ہے۔ اسد کبھی اسے کہیں لے کر جا رہا ہوتا ہے تو کبھی کہیں۔ اسے ٹریس کرو، اور یاد رہے ہانیہ کی عزت میری عزت ہے، ایک آنچ نہیں آنی چاہیے۔ شیخ، وہ چلایا۔ اسد، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ لو ہانیہ، میں نے تمہارے لیے جوس بنایا ہے، تم ابھی اسٹریس میں ہو؟
نہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا؟ پی لو۔ اس کی طرف گلاس بڑھاتا ہوا بولا، مگر وہ اسے لینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی اور اسد کو اس بات پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ جب ہانیہ نے اس کے اتنے اصرار کرنے پر جوس پینا شروع کیا تو اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ آخر اتنے سالوں کا بدلہ اس نے لینا تھا جو آج اس کا پورا ہو جانا تھا۔ ہانیہ جوس پیتے ہی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اسے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا، سر بھاری ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فرش پر گر گئی۔ اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ اسد اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا، مگر اچانک ہی باہر فائرنگ ہونے لگی۔ وہ اس دوران بہت ڈر گیا۔ کچھ لوگ اندر گھس آئے۔ اندر گھستے ہی اسد بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے مار پیٹ کر وہ ادھر چھوڑ گئے اور ہانیہ کو اٹھا کر چلے گئے۔ آرین کو جب یہ سب معلوم ہوا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً سے ٹکٹ کرائی، مگر ٹکٹ کچھ لیٹ ہوئی کیونکہ موسم کی صورتحال خراب تھی، جس وجہ سے ابھی اس کا پاکستان جانا نہیں ہو سکتا تھا۔ ہانیہ کو جب ہوش آیا تو وہ اپنے روم میں تھی اور امی جان اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ امی جان، وہ ڈر گئی تھی۔ ہانیہ بیٹا تم ٹھیک ہو؟ شکر کرو تمہاری جان بچ گئی۔ مجھے آ کر ڈرائیور نے بتایا کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی، وہ الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ بات سن کر ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چلا، مگر وہ اندر ہی اندر سوچ رہی تھی کہ اسد اس کے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ اس کا بھاری سر ہونا، دھندلا چہرہ، جوس پینے کے بعد وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے آگے آ رہا تھا۔ وہ سوچ سوچ کر خوف کھا رہی تھی۔ آرین ٹھیک ہی کہتا تھا کہ اسد کو اس سے محبت نہیں، وہ صرف اور صرف لڑکیوں کو یوز کرتا ہے، مگر ہانیہ اس کی محبت میں اندھی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو بہت خوف آ رہا تھا، اگر یہ بات آرین کو پتہ چلی تو وہ اس کا کیا حال کرے گا۔ اس نے بھی تو گھر والوں کی عزت کا نہیں سوچا تھا نا۔ نہ جانے کب سے اس کے ساتھ ریلیشن میں تھی۔ کل صبح کی فلائٹ سے آرین پاکستان واپس آ چکا تھا، مگر گھر والے ابھی اس بات سے بے خبر تھے۔ صرف اور صرف ابو جان اور امی جان کو معلوم تھا آیان آتے سو گیا تھا۔ 2-3 دن ہو گئے تھے، ہانیہ یونیورسٹی بھی نہیں جا رہی تھی۔ ہانیہ کو مسلسل میسیجز آ رہے تھے جو انہیں اگنور کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے اسد اس کی جان چھوڑ دے، مگر اسد اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا تھا۔ اسے کچھ ویڈیوز اور چیٹ سینڈ کر کے اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اسے کہہ رہا تھا کہ مجھے آ کر ملو، اگر نہ ملی تو یہ سب کچھ اپلوڈ کر دوں گا۔ وہ اندر ہی اندر بہت ڈر چکی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہ دوپہر کو اٹھی اور فریش ہو کر کچن میں آئی تو چھوٹی ماں اسے بولا، بیٹا جاؤ آریان کے روم میں کھانا دے آؤ۔ آریان کا نام سن کر ہی اس کے ہوش اڑ گئے۔ ایک تو اس نے اس پر الزام لگایا تھا اور دوسرا وہ کہاں سے آ گیا تھا۔ آریان، امی جان، آرین کدھر سے آ گیا؟ وہ تو گھر پر نہیں ہے۔ نہ بچے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، وہ صبح ہی آیا ہے۔ جاؤ شاباشی سے کھانا دے آؤ۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، آپ کسی ملازمہ کو کہہ دیں۔ وہ کسی قیمت پر بھی اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ہانیہ، وہ تمہارا شوہر ہے، جاؤ اس کو کھانا دے دو، بدتمیزی نہیں کرنا۔ اس کی ماں نے ٹرے زبردستی اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ وہ بے دلی سے قدم اٹھاتی ہوئی آریان کی روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے جیسے اس کے روم کی طرف جا رہی تھی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی۔ نہ جانے آرین اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ آخر اس نے جا کر ہمت کر کے دروازہ نوک کیا تو آرین نے کہا، معلوم ہے کہ آپ آ رہی ہیں، وہ میں آپ کا کھانا لائی تھی۔ وہ نظریں جھکاتی بولی۔ ادھر آرین نے بولا، جو کہ اپنے بالوں میں جیل لگا کر انہیں سیٹ کر رہا تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی، اتنے میں آریان نے اسے کہا کہ آج کون سے الزام لگائیں گی مسز آریان؟ تو اس کے قدم وہیں جم گئے اور وہ خاموشی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آرین قدم بڑھاتا ہوا اس کی طرف آیا۔ میں نے پوچھا، آج کون سے الزام لگاؤ گی؟ آپ مجھے جانے دیں۔ آرین اسے پکڑ کر اپنے نزدیک کر گیا۔ وہ خاموشی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ آرین نے اپنے پوروں سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آرین، چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ آہستگی سے اس کے کانوں کے نزدیک سرگوشی کرتا ہوا بولا، آرین، مجھے جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ اتنے دنوں بعد شوہر گھر آیا ہے اور بیگم کو جانا ہے؟ نہیں جانے دیتا۔ وہ مزید گھیرا تنگ کرتے ہوئے اسے اپنے آپ میں بھیج گیا۔ اتنی دنوں کی اداسی تو مٹانے دو، یہ ناچیز تمہارے لیے کتنا تڑپا ہے۔ الزام نہیں سہی، محبت تو مجھے تم سے ہو گئی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ سرگوشیاں کر رہا تھا جو کہ ہانیہ کے دل کی دھڑکنیں بڑھا رہی تھی۔ پلیز مجھے چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا، کوئی دیکھ بھی لے تو فرق نہیں پڑتا، بیوی ہو تم میری، پورا حق رکھتا ہوں تم پر، مجھے چھوڑیں پلیز۔ وہ مزاحمت کرنے لگی، آپ کھانا کھائیں، تم بھی بیٹھو میرے ساتھ، کھانا کھاؤ۔ وہ زبردستی بازو کو دبوچتے ہوئے اسے اپنے پاس بٹھا گیا۔
میرا دل نہیں کر رہا۔ ارے طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری، کیوں دل نہیں کر رہا تمہارا؟ اس کا یوں بتلا بتلا رویہ دیکھ کر ہانیہ اس سے ڈر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہانیہ؟ تم ٹھیک تو ہو؟ جان بوجھ کر اس کی پیشانی کو چھوتا ہوا بولا، ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے جانے دیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے بھاگ گئی۔ سب جانتا ہوں، بس بہتر وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ تم جو کرتی پھر رہی ہو، مجھے تم سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ وہ کھانا کھاتے ہوئے بڑبڑایا، بتاؤ کیا خبر لائے ہو؟ سر آرین شاہ واپس حویلی میں آ گیا ہے۔ واقعی؟ خبر دی ہے دل خوش کر دیا۔ واقعی خبر دی ہے دل خوش کر دیا۔ پتہ چل جائے گا اس نے کس سے پنگا لے لیا۔ میں اب اسے چھوڑوں گا نہیں، ایک سائے نہیں کر رہا، ظالم اتنی اکڑ ہے۔ ایک اور خبر ہے آپ کے لیے، سر آرین شاہ کا جانے سے پہلے اس کی کزن سے نکاح ہوا تھا۔ ہانیہ اگر کسی طریقے سے ہاتھ لگ جائے تو آرین شاہ خود بخود سائن کرے گا، اور دیکھیں یہ سب کیسے کرتے ہیں۔ اس کے چہرے پر ایک خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی پرس میں کچھ پیسے ڈالتی ہوئی باہر کی طرف جا رہی تھی جب اس کی ٹکر آرین سے ہوئی۔ جلدی ہٹیں، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ گھبراہٹ سے بولی۔ کدھر جا رہی ہو؟ کہیں بھی نہیں، مجھے دیر ہو رہی۔ آرین تنگ مت کریں، مجھے کہیں پہنچنا ہے۔ اسے سائڈ پہ کرتے ہوئے گاڑی خود ہی ڈرائیو کرتی چلی گئی۔ آرین کے ماتھے پر بل پڑے، کچھ تو دال میں کالا ہے، وہ اس طرح کیوں بھاگی جا رہی تھی اور کدھر جا رہی تھی؟ آرین کو فوراً سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اسے شیخ کو کال ملائی اور کہا کہ اس گاڑی کا پیچھا کرو اور مجھے بتاؤ یہ کدھر جا رہی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے۔ اوکے باس۔ مگر آرین خود بھی گاڑی لے کر اس کے پیچھے نکلا۔ اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ اچانک سے ہانیہ کی گاڑی کہاں غائب ہو گئی۔ وہ ہانیہ کو ارد گرد ڈھونڈنے لگا، اس کا نمبر ملانے لگا تو موبائل آف جا رہا تھا۔ وہ کہاں جا رہی تھی؟ کیا کرنے جا رہی تھی؟ کہیں وہ دوبارہ اسد سے ملنے تو نہیں جا رہی تھی؟ اس کے دماغ میں طرح طرح کے خیال آ رہے تھے۔ شیخ بھی بہت ٹریس کر رہا تھا مگر اسے وہ گاڑی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ شیخ نے فوراً شاہ آریان کو کال ملائی۔ سر مجھے گاڑی کا پتہ نہیں چلا، وہ کدھر گئی اور کہاں گئی؟ شیخ جلدی پتہ کرو، میرا دماغ خراب ہو رہا ہے۔ جو مرضی کرو، پولیس لگاؤ، وہ کہاں گئی ہے، کدھر گئی ہے؟ میں بہت پریشان ہو رہا ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا اپنی کنپٹی دبا رہا تھا۔ اچانک سے اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ جو گاڑی لے گئی تھی اس میں اس نے خفیہ ٹریسر لگایا ہوا تھا، کیونکہ اس دن کے بعد وہ ہانیہ پر کڑی نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے فوراً سے ہی ٹریس کرنے کی کوشش کی۔ وہ فوراً اسے گاڑی بھگاتا ہوا اس طرف گیا۔ وہاں پہنچا تو گاڑی خالی تھی، اندر کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سوچ کر اس کا دماغ معاف ہو گیا کہ لڑکی کدھر گئی، آخر ہانیہ کہاں تھی۔ ہانیہ کا موبائل پر سب کچھ وہاں موجود تھا، بس گاڑی کا دروازہ کھلا تھا۔ وہ ایک سنسان جنگل میں تھی۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا لیکن کہیں سے بھی ہانیہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنے میں آرین کے موبائل پر ایک نمبر سے کال آئی۔ آرین شاہ، میرا پہلا وار کیسا لگا؟ سالے کتے کمینے، اگر اسے ایک بھی خراش آئی تو میں تمہاری پوری نسل برباد کر دوں گا۔ وہ غصے میں بولا، بڑی جان سے پیاری ہے چڑیا، مجھے چھوڑو۔ ہانیہ پیچھے چیخ رہی تھی۔ آرین وہ اونچا اونچا چلا رہی تھی، آرین پلیز مجھے بچاؤ، فکر نہیں کرو، ابھی تمہاری چڑیا کو کچھ نہیں کریں گے، بس سائن کر دو اور پنجرے سے چڑیا لے جاؤ۔ سائن نہیں کرو گے تو چڑیا کو ترسا ترسا کے اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ خباثت سے ہنسا ہوا بولا۔ آرین چیخا، اگر ہانیہ کو کچھ بھی ہوا تو دیکھنا۔ ارے سوکھی دھمکیاں کیا لگا رہا ہے، سامنے آ کر مقابلہ کر، سائن کر اور اس لڑکی کو لے جا۔ آرین کسی جگہ پر جا کر اسے ڈھونڈنے لگا۔ آخر ان کا اڈا کہاں تھا؟ جس اڈے پر وہ ہوتے تھے ادھر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھٹک رہا تھا مگر اسے ہانیہ کا کہیں اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ اس نے دوبارہ اسی نمبر پر کال ملائی مگر نمبر آف جا رہا تھا۔ صبح سے دن اور دن سے رات ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی پاگلوں کی طرح بھٹک رہا تھا۔ گھر والے بھی پریشان تھے۔ انہیں ہانیہ نظر نہیں آ رہی تھی، نہ آریان، اور نہ ہی گھر میں کوئی گاڑی موجود تھی۔ آخر سارے کے سارے کہاں گئے تھے؟ گھر میں الگ سے پریشانی کا ماحول تھا۔ آرین گاڑی میں بیٹھا سیٹ سے ٹیک لگائی تھی، آنکھیں موند گیا جب دوبارہ سے اس کے نمبر پر کال آئی۔ آرین شاہ، کیا ہو گیا؟ گھبرا گئے؟ مجھے پتا ہے اس وقت تو کدھر ہے اور ہانیہ کہاں ہے۔ تو مجھے جگہ بتا، میں فوراً آ کر سائن کر دوں گا، بس جلدی مجھے ہانیہ کا پتہ بتا دو۔ آ گئے نا لائن پہ، بکواس بند کر، مجھے سیدھی طرح بتانا کدھر ہے، میں آتا ہوں۔ تو پیپرز تیار کروا، میں تجھے سائن کر دوں گا، بس بات ختم۔ تو مجھے ہانیہ واپس کر دینا۔ وہ اسے فوراً اسے ڈیل کر گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے لوکیشن سینڈ کر دی گئی، جنگل کے اندرون راستے پر، اندر ایک تہہ خانے میں ان کا خفیہ اڈا تھا۔ آرین بنا دیر لگائے اس خفیہ اڈے پر پہنچ چکا تھا۔ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی چیزیں تھیں، صبح سے چیخ چیخ کر اور رو رو کر اب ہانیہ بھی ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا تھا، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے تھے، چیئر پر وہ بیٹھی ہوئی تھی، اب اس کی گردن ایک طرف لٹک رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں پیپرز تھما دیے گئے۔ پہلے ان پر سائن کرو، پھر تمہیں ہانیہ سے ملوائیں گے۔ پہلے مجھے ہانیہ سے ملنا ہے، میں بعد میں سائن کروں گا۔
نہیں، پہلے تم سائن کرو گے پھر تمہیں ہانیہ ملے گی۔ میں نے بولا مجھے ہانیہ چاہیے، سائن میں کروں گا، مگر وہ کسی صورت بھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ کدھر ہے ہانیہ؟ مجھے ہانیہ سے ملنا ہے، پہلے نہیں۔ پہلے سائن کرو گے تم۔ آریہ نے ایک مکہ بنا کر اس کے منہ پر جڑ دیا۔ میں بکواس کر رہا ہوں؟ مجھے ہانیہ چاہیے تو چاہیے، کدھر ہے ہانیہ؟ دیکھ آرین شاہ، تو حد سے بڑھ رہا ہے۔ چل ٹھیک ہے، تو مجھے ہانیہ سے ملواؤ۔ آرین شاہ نے پینسل اٹھائی اور پیپرز پر سائن کر دیے، جسے پا کر وہ بہت خوش ہوا۔ اسے ہانیہ کی طرف لے جایا گیا۔ ہانیہ کو یوں دیکھ کر اس کا دل کانپ اٹھا۔ تم لوگوں نے اس پر ہاتھ اٹھایا؟ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی؟ ہانیہ کی پیشانی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ غصے میں دھاڑا، مگر اسے اس وقت صرف اور صرف ہانیہ کی ہی پرواہ تھی۔ ہانیہ! وہ اس کے گال کو تھپ تھپانے لگا، مگر اس کو کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں کھلے اور اسے اپنی باہوں میں بھرتا ہوا گاڑی میں لے آیا۔ ہانیہ پلیز ہوش میں آؤ۔ اس کے ہاتھ پاؤں مسل رہا تھا۔ ہانیہ پلیز ہوش میں آؤ۔ اس نے اپنی گاڑی سے پانی نکالا، ہانیہ کو گاڑی کی سیٹ پر لٹا کر اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ہانیہ کو ہوش آیا تو آریہ نے اسے پانی پلایا۔ وہ پانی پیتے ہی ڈرتی سہمتی ہوئی آریان کے سینے سے لگتی روتی۔ وہ مجھے مار دیں گے، وہ روتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ میں آ گئی ہوں نا، فکر نہ کرو، وہ تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا پائیں گے۔ آریان تمہارے پاس سے سمجھا رہا تھا، آہستہ آہستہ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ وہ ڈر سے اس قدر کانپ رہی تھی۔ آرین مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ آرین اسے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تھا، صرف اور صرف دلاسا ہی دینا چاہتا تھا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کچھ نہیں ہوگا، میں تمہارے ساتھ ہوں، ریلیکس ہو جا۔ وہ اسے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا ہوا گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ تو اسد سے ملنے جا رہی تھی، جو مسلسل اسے ٹریپ کر رہا تھا، اسے بلیک میل کر رہا تھا، مگر وہ ابھی کچھ بتا ہی نہیں پا رہی تھی۔ یہ کیا؟ وہ فائل دیکھتے ہوئے غصے سے دھاڑا۔ یہ پیپرز پر کس کے سائن کر کے چلا گیا؟ وہ خبیث انسان! یہ تو اس کے سائن ہے ہی نہیں، پتہ کرو وہ کدھر گیا ہے۔ پکڑو اسے! وہ غصے میں دھاڑا تھا۔ وہ بھی سوچ رہا تھا کہ آریان شاید اتنی جلدی سائن کرنے کے لیے مان کیسے گیا، مگر سچ تو یہ تھا کہ آریان نے اپنے سائن کیے ہی نہیں تھے۔ آریان تو ہماری سوچ سے بھی زیادہ چلاک نکلا، اپنی بیگم کو بھی لے گیا، ہمیں جھانسی میں پھنسا کر، اور سائن بھی غلط کیے۔ آخر اتنا بڑا پلان خراب ہو گیا۔ آرین شاہ کتنے سالوں سے زمین ہتھیانے کا سوچ رہا تھا۔ وہ زمین آرین شاہ نے غریب بچوں کے اداروں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور شکیل افریدی اس امید پر قبضہ کر کے وہاں اپنی فیکٹری لگانا چاہتا تھا۔ دونوں خاندانوں کی آپس میں اچھے تعلقات تھے، مگر زمین کی وجہ سے پچھلے 7 سالوں سے دشمنی چل رہی تھی۔ وہ رات کو دیر سے گھر آئے، سارے گھر والے جاگ رہے تھے۔ آریہ نے انہیں بتایا کہ ہانیہ کو شکیل افریدی اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ سن کر تو ہانیہ کے پاپا بہت ڈر گئے، لیکن آریہ نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے۔ آریہ میں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ تم سائن کر کے مسئلہ ختم کر دو۔ کیوں بڑے ابو جان؟ میں کیوں مسئلہ ختم کروں؟ وہ جگہ میں نے یتیم بچوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور جلدی میں عمارت بھی تعمیر کروانے والا ہوں، اور اب اگر شکیل افریدی نے کوئی بھی کام بڑھانے کی کوشش کی تو میں اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ بہت لحاظ کر لیا میں نے اس کا بس اور نہیں کروں گا۔ اس نے اس بار میری عزت پر بات کی ہے۔ اس نے ہانیہ کو کڈنیپ کر لیا تھا۔ ہماری دشمنی میں آج تک ماں بہن کو استعمال نہیں کیا گیا، لیکن اس نے تو تمام حدیں پار کر دی۔ میں اسے کبھی چھوڑوں گا نہیں۔ اور ہاں، تم کبھی بھی باہر چلی جاتی ہو، آج کے بعد تم مجھے گھر سے باہر نظر آئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا، غصے میں سے گھورتے ہوئے بولا۔ ہانیہ ڈرتی ہوئی اپنے روم میں چلی گئی۔ آج پھر اسے اسد کے نمبر سے بہت سی ویڈیوز رسیو ہوئی، جنہیں دیکھ کر اس کی روح تک کانپ گئی۔ تو مجھ سے ملنے نہیں آئی تھی نا ہانیہ؟ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ وہ بہت پریشان تھی کہ کیا کرے، کیسے اس مسئلے کا حل کرے۔ تھوڑی دیر بعد آرین اس کے روم میں آیا تو اسے یوں روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ آرین مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ وہ روتی تڑپتی اسے تمام باتیں بتانے لگی۔ یہ دیکھو، وہ میری ویڈیوز ایڈٹ کر دی، مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اگر تم نے 10 لاکھ مجھے ابھی کے ابھی نہ دیے تو میں تمہاری سب ویڈیوز اپلوڈ کر دوں گا، پھر جو تمہارا حال ہوگا دنیا دیکھے گی۔ تم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ اور اس دن بھی میں اسد سے ملنے جا رہی تھی جب شکیل افریدی نے مجھے کڈنیپ کیا، تو یہ بات تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ غصے میں دھاڑا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سب دیکھ کر ہانیہ کی سانسیں رک گئی۔ وہ میں بتانے والی تھی، کیا بتانے ہی والی تھی؟ اس سے ملنے چلی گئی؟ شرم آنی چاہے تمہیں ہانیہ۔ اس کا نمبر دو، میں اسے خود ہینڈل کروں گا، اور سارا ڈیٹا جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے سارا ڈیٹا آرین کو دے دیا۔ آرین، آئی ایم ریئلی سوری، جو بھی تھا مجھے آپ پر الزام نہیں لگانا چاہیے تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوئی نگاہیں جھکا گئی۔ میں نے جو کیا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ میں اگر بولوں مجھے کچھ چاہیے تو یہاں پر ساری کی ساری چیزیں آپ کی ہی ہیں، جو چاہیے آپ استعمال کر لیں۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگا،
پھر مس ہانیہ آپ مجھے چاہیے۔ ہاں، اسد والا مسائل حل کر دوں گا۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینک یو کیوں کہہ کر شرمندہ مت کرو، یہ تو میرا فرض ہے، تم میری وائف ہو۔ اسے اپنے قریب کرتا اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، پریشان نہیں ہونا، جو بھی بات ہو سیدھا مجھے بتایا کرو۔ خود سے ہینڈل کرنے کی کوشش مت کیا کرو، ابھی تم بہت چھوٹی بچی ہو۔ اسے جان بوجھ کر ایسے کہہ رہا تھا۔ نہیں، اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں، وہ غصے میں بولی۔ لیکن حرکتیں بچوں والی ہی ہیں، ہر کسی ایرے گیرے پر یقین کر کے محبت کر بیٹھتی ہو، مطلب خود کو ایرا گیرا کہہ رہے ہیں۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اصل محبت تو مجھے آپ سے ہوئی ہے، تو پھر آپ ہی ہوں گے نا، تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی۔ وہ پھر سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اب کی بار اس کے ارادے دیکھ کر وہ ڈر سی گئی۔ ہاں، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ اچھا، اس کے نزدیک آیا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے گالوں کو چھونے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز نہیں۔ لیکن وہ مدہوش ہوتا اس کی آنکھوں پر جھکتا چلا گیا۔ آج کل باہر کے کاموں میں بہت بزی رہنے لگا تھا۔ اس نے اس جگہ پر ایک ادارہ قائم کرنے کی منظوری دے دی تھی۔ اب زیادہ تر وہیں ٹائم اسپینڈ کیا کرتا تھا، اور اسد کو اس نے ٹریپ کیا تھا۔ اس نے اسد کو اپنے فارم ہاؤس پر بلایا۔ ایسا دوڑا دوڑا آیا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ اسی دن سے آریان سے بہت ڈر گیا تھا۔ آؤ، آپ ہی کا انتظار ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ بیٹھ جاؤ۔ اسے ابھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اسد ڈرتے وہاں بیٹھ گیا۔ تو تم ہو جس نے میری وائف کو تکنی کا ناچ نچا رکھا ہے، کیا چاہتے ہو بتاؤ مجھے؟ میں کچھ نہیں چاہتا۔ اسے دیکھتے ہی اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اپنا موبائل لا ادھر، میں تم سے صاف صاف بات کروں گا۔ میرا موبائل؟ ہاں، اپنا موبائل ادھر رکھو۔ نہیں، میں اپنا موبائل نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ آریان نے دو گارڈز کو اشارہ کیا کہ اس کی تلاشی لے کر اس کے اندر سے جتنے بھی موبائل برآمد ہوتے ہیں نکال لیں۔ اس وقت اسد کے پاس ایک نہیں بلکہ تین موبائلز تھے، اور تینوں موبائلوں کو آریان کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیے۔ آریان نے حکم دیا، باری باری سب کا لاک کھول کر مجھے دو، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلنے والا نہیں تھا۔ آریان نے پھر سے گارڈز کو اشارہ کیا، اگر یہ موبائل کا لاک نہ کھولے تو گولیوں سے اس کو مار دو۔ ابھی گارڈ نے اس کے اوپر بندوق رکھی ہی تھی کہ وہ کہنے لگا، میں لاک کھول دیتا ہوں۔ اس نے تقریباً سارے موبائل کے لاک کھول کر آریان کے سامنے رکھ دیے۔ آریان نے موبائل دیکھا تو اس میں نہ جانے کہ 3 لڑکیوں کی ویڈیوز اور تصویریں تھیں، اور یہ اسد کا پیشہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو یوں ہی ٹریپ کرتا، ان کو ذلیل کرتا اور انہیں یوز کر کے ان سے پیسے بٹور کر چھوڑ دیتا۔ آریان نے اس کے سامنے گارڈز کو کہا کہ تینوں کے تینوں موبائلز ریسٹور کر کے توڑ دو۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگا، میرا اس میں بہت ضروری ڈیٹا ہے، میں دیکھ چکا ہوں ضروری ڈیٹا۔ بلکہ رکو، آریان نے اسی دوران پولیس کو کال کی۔ تقریباً 20 منٹ کے اندر پولیس وہاں آ گئی۔ اس نے اگلا سارا کیس پولیس کے حوالے کر دیا، مگر وہ تینوں کے تینوں موبائلز اس نے اپنی حراست میں لے کر توڑ دیے، اور پھر سے اپنے کام کی طرف مگن ہو گیا۔ ہانیہ کتنے دنوں سے اس کا ویٹ کر رہی تھی۔ ہانیہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی اصل محبت اور کوئی نہیں بلکہ آریان ہی